السلام علیکم جی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات عمران خان صاحب اپنے خطاب میں بھی اور جب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ کہا کرتے ہیں ان کے منشور کا بھی یہ قصہ تھا غریبوں کو گھر دینے والا کہ وہ 50 لاکھ غریبوں کو گھر دیں گے. تو اسی حوالے سے انہوں نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کی ہے, میڈیا سے بات کی ہے, ایک انیشیٹو لیا ہے. سو آئیں دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس انیشیٹو میں اس پریس کانفرنس میں وہ غریبوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سنتے ہیں, آئیے گا. تو وہ موقع اس طرح دیتی ہے کہ وہ یہ جو وہ آسان قسطوں پہ قرضے دے دیتی ہے لوگوں کے لیے. تو وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے پہلے بینکوں کے پاس گئے, بینکوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا. 380 ارب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے قرضے کے لیے رکھیں. تو سارے پرائیویٹ بینکس نے یہ پورا اماؤنٹ رکھا. اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے. 5 مرلے کے گھر کے اوپر 5% قرضہ ہے, اور اگر 5% سے اوپر قرضہ جاتا ہے تو حکومت وہ سبسڈائز کرتی ہے, ہم پیسے دیتے ہیں. پھر ہر گھر کے لیے پہلے جو ہمارے 1 لاکھ گھر تک 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے ہر گھر پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا 21 لاکھ کا گھر ہے تو اگر 21 لاکھ کے گھر کے اوپر 3 لاکھ سبسڈی مل جاتی ہے وہ 18 لاکھ کا ہو جاتا ہے. 18 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو قسطیں ہر مہینے دینی ہوتی ہیں وہ اور کم ہو جاتی ہیں. تو عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو کرائے دیتا ہے وہ قسطیں دے دیتا ہے اور گھر بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیا, لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ مورگیج فائنینسنگ بینکس کے لیے ہم نے ان کو پہلے تو وہ قانون تھا فورکلوجر لا جو 2 سال لگے ہیں پاس کرنے میں, وہ پاس ہو گیا. اب بینکوں کے لیے آسان ہو گیا قرضے دینے کے لیے. اور اسی طرح انشاءاللہ سارا آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے وہ اس طرح اٹھے گی پاکستان میں. یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر وہ کسی غریب کو 5 مرلے کا گھر دیتے ہیں تو اس پہ ان کا جو انٹرسٹ ہوگا نا وہ صرف اور صرف 5% ہوگا. اگر اس سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ بینک والے انٹرسٹ لیتے ہیں یا بنتا ہے ان کا, تو وہ انٹرسٹ گورنمنٹ خود دے گی. غریب کسی کو جس کو وہ گھر دیں گے اس کو صرف اور صرف 5% اس کا انٹرسٹ دینا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں مزید. پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ تقریباً 20 سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے. اس سے پہلے والی حکومتوں کی توجہ نہیں تھی کیا اس پروجیکٹ پہ؟ ابھی پوچھتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ کہاں ہے, 50 لاکھ گھر کہاں ہیں. ان کے اپنے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن مکمل نہیں ہوا, کانٹریکٹرز بھاگ گئے اس منصوبے سے. ابھی زلفی بخاری صاحب نے اس کو مکمل کیا, تو کیا فرق؟ دیکھیں اس میں 25 سال پہلے یہ ساری جگہ لی گئی تھی ہاؤسنگ کے لیے, مزدوروں کے لیے. ورکرز ویلفیئر فنڈ نے یہ جگہ لی تھی, لیکن ورکرز ویلفیئر فنڈ کرپشن کا پلندہ تھا. اس میں پیسے بنتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن مزدوروں کو کچھ نہیں ملتا تھا. گورنمنٹ کا ایک ارادہ تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ 25 سال پرانی اسکیم کو ریوائیو کیا گیا, اور آج آپ کے سامنے 2.5 سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے. اس میں زلفی بخاری ان کی ٹیم کو, ورکرز ویلفیئر فنڈ میں جو ان کی ٹیم تھی, اس سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 50 لاکھ جو گھروں کا جو پروجیکٹ ہے یہ اب اس میں کب تک مکمل ہوگا, اور اسپیشلی کیا یہ تمام جتنی بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں کیا اس میں آپ کے ساتھ وہ تعاون کر رہی ہیں وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کے اپنے اوپر ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں, انسینٹیوز وہاں بھی ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر, بلوچستان میں بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جب وہ قانون فور کلوجر لا, جب وہ قانون عدالت سے پاس نکل گیا, اس کے بعد تیزی سے اب کام ہو رہا ہے. ہمارے جو 2 شہر ہیں, ایک بنڈل آئل, ایک اس میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ 25 سال کا تھا. 25 سال پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جیسے پہلی گورنمنٹ آئی, پی پی کی گورنمنٹ آئی, پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی, کسی نے بھی اس چیز پر توجہ نہیں دی, اس چیز کو پرائورٹائز نہیں کیا کہ یہ عوام کا حق ہے, اس تک ڈلیور ہونا چاہیے. کسی نے بھی اس چیز پر فوکس نہیں کیا. اور الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی حکومت میں ابھی 2.5 سال ہی ہوئے ہیں, تو 2.5 سال میں آتے ہی انہوں نے یہ ایک اچھا انیشیٹو نہ صرف لیا بلکہ اس کو آلموسٹ 30 to 40% فلفل بھی کر لیا, اور یہ بہت اچھی بات ہے. جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت اس وقت وہاں پرمیشن نہیں دے رہی.
دوسرا ہے ہمارا راوی پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو بننے لگی ہے والٹن ایئرپورٹ کے اوپر، جو کہ پورا ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہی اگر ان میں سے صرف راوی پروجیکٹ، نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ اگر بنڈل آئلینڈ نہ بھی کیا جائے، یہی 50 لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے. آنریبل پرائم منسٹر عمران خان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا غریبوں، محنت کش مزدور جو ہیں ان کے لیے محبت کی جھلک یہاں نظر آ گئی. آپ نے پریفرنس دی، بلکہ معذوروں کے لیے بھی محبت یہاں نظر آئی. یہ بتائیے کہ جو عام دہاڑی دار، ریڑھی بان اور جن کا روزگار نہیں ہے، کیا ان کے لیے بھی فیوچر میں ایسے منصوبے، گھروں کے منصوبے آ سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ لیول کے اوپر کر رہے ہیں نا. ایک تو تنخواہ دار ہے، مزدور ہے، ایک تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کے لیے ہم اخوت ایک این جی او ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم نے 7,800 گھر، وہ سب سے جو کمزور طبقہ ہے، جو آپ نے بات کی نا، ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے، اور وہ سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں. تو وہ صرف، لیکن وہ بالکل نچلا طبقہ 7,020 کتنے 800 بن چکے ہیں. مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ بالکل سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں. تو وہ بالکل نچلے طبقے کے لیے شروع کیا. جی، یہ تھے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جنہوں نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا، ایک شروعات کی ہے. میں تھوڑا سا ہسٹری سے بیک گراؤنڈ دیتا ہوں اس کو آپ کا. جیسے کہ یہ منصوبہ انہوں نے بتایا کہ یہ 25 سال پرانا منصوبہ ہے، جس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پہلے گورنمنٹ کو، جو جتنی بھی دو گورنمنٹ آئی ہیں، پی ایم ایل این کی آئی ہے اور پیپل پارٹی آئی ہے. آپ کو پتہ ہے 2 پارٹی سسٹم تھا پہلے تو پاکستان میں، یا پیپل پارٹی یا مسلم لیگ نون. سو جب تک وہ رہی ہیں، انہوں نے کسی نے بھی اس چیز پر کوئی فوکس نہیں کیا، اس پر کوئی کام نہیں کیا. حالانکہ یہ ان کا فرض بنتا تھا. انہوں نے اس کا عوام کا حق تھا کہ یہ ان کو ڈلیور کرتے، عوام تک پہنچاتے، لیکن کسی نے بھی نہیں کیا. خیر، انہوں نے اگر دیکھا جائے تو ان کے 2-3 ایسے پروجیکٹ ایسے ہیں، اگر یہ پروجیکٹ ان کے جو ٹائم پیریڈ ہے گورنمنٹ کا، اس کے دوران یہ بن جاتے ہیں، اگر یہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر لیتے ہیں، ان کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، تو یہ ایسے بیک بون پروجیکٹ ہے نا، جن میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جیسے کہا کہ راوی لاہور نیو سٹی ایک بنا رہے ہیں. وہ ایک راوی میں ایک ایسا سٹی بنا رہے ہیں جس میں وہ ٹوٹل ایک نیا شہر ہوگا، جس میں پاکستان کی اوور آل جتنی بھی آپ کی جی ڈی پی ہے، اس میں اس کو پارٹیسپیٹ کرے گا، اس کی ایک بیک بون کی طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کو مضبوط کرے گا، آپ کی جی ڈی پی کو، آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا. دوسرے نمبر پر جتنے بھی روزگار مواقع بڑھیں گے، آپ کے ملک سے غربت کم ہوگی، جو جیسے وہ کہتے ہیں کہ 25% غربت کی لائن کے نیچے ہیں لوگ. ایک تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے اگر دیکھا جائے تو والٹن سٹی میں انہوں نے ایک بزنس ہب بنانے کی کوشش کی ہے. یہ 3 پروجیکٹ اور ان کا ایک نیا پاکستان ہے. یہ 3 پروجیکٹ وہ پروجیکٹ ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ میگا پروجیکٹ، جیسے موٹر وے ایک میگا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے نا اکانومی کو، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو سہارا دینے کے لیے، وہ جیسے ہماری اکانومی ہے، لولی لنگڑی ہماری اکانومی ہے، اسی چیز کو اگر سہارا دینے کے لیے یہ 3 پروجیکٹ کی بنیاد، ان کو سنگ بنیاد رکھ دیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں انشاءاللہ پاکستان نہ صرف ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا، بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں اپنا نام داخل کروا لے گا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.